شہر مدینہ کا ادب کا مقام تو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے معلم محدث، فقہ کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ شہر مدینہ جاتے ہیں تو حاکم مدینہ اٹھا کے بوسہ دیتے ہیں۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاک مدینہ میں کوڑ یعنی جذام کے مرض کے لیے بھی شفا موجود ہے۔ خود بتائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں کتنی برکت رکھی ہے۔ یثرب جو کہ بیماریوں کا گڑھ تھا، اللہ نے مدینہ بنا دیا۔ اگر مدینہ میں شفا نہیں تو کائنات کے کس حصہ میں شفا ہوگی؟ امام مالک حدیث پڑھایا کرتے تھے، لیکن حدیث کے کتب کے اوراق اتنی آسانی، اتنی محبت اور اتنے ادب کے ساتھ اس طرح اوراق بدلتے کہ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ حضور کے شہر میں اوراق کے اندر جو کڑک ہوتی ہے اس کی آواز بھی ادب میں برداشت نہیں۔ اور آپ کے پاس نایاب نسل کے گھوڑے تھے، لیکن امام مالک کبھی ان پر سوار نہیں ہوئے تھے۔ اس شہر کے ادب کا مقام تو یہ ہے کہ 70,000 ملائک صبح اور 70,000 ملائک شام کو آتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ دست و بستہ کھڑے ہو کر عاجزانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ شہر مدینہ میں انوار تجلیات کا عالم تو یہ ہے کہ 8 پہر دن رہتا ہے، رات نہیں چھاتی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ نیو یارک کبھی سوتا نہیں، لیکن شاید لکھنے والے نے بیت اللہ کا طواف اور سین مدینہ میں عشق کا ہجوم نہیں دیکھا ہوگا۔ اور وہ کیا، کسی عاشق نے لکھا، نور رخ سرور کا عجب جلوہ دیکھا، 8 پہر اس کوچہ میں دن رہتا ہے، اور یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، عاشق کے دلوں سے اٹھتا دھواں جو چھایا ہوا ہے۔ یعنی اگر تمہیں کبھی مدینہ میں رات چھاتی نظر آتی ہے، اول تو رات نہیں ہوتی، اگر پھر بھی تمہیں لگے یہ اندھیرا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ رات ڈھل گئی ہے، یہ تو عاشقوں کے دلوں سے اٹھتا ہوا دھواں ہے جو چھا گیا ہے۔ اور ان دونوں شہروں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں فقیروں کو بھی اللہ کے جلال سے روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا، اور یہاں گناہگاروں کو بھی ان کی رحمت پہ مچلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے گھر میں جلال ہے، لیکن مدینہ میں جمال ہے۔